الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب من عمل یقربنی الیک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت میں یوں کہا، اے ایمان والو صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچے ہیں نا، جیسا زبان پہ ویسا دل میں۔ کیسے ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون؟ زبان پہ بھی ایسے، دل میں بھی ایسے۔ انہیں کسی نے کہا تھا کہ تن اجلا من کالا، تن اجلا من کالا بگلے جیسا بھیس، تن اجلا من کالا بگلے جیسا بھیس، اس سے تو کوا بھلا جو اندر باہر ایک۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں سچے لوگوں کے ساتھ جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں بھی وہی ہوتا ہے۔ اللہ نے کیا بتایا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے اپنے زبان سے کلمہ پڑھا ہمارا رب کون؟ اللہ۔ پھر ثم، اس کے بعد پھر پوری زندگی، ثم پھر پوری زندگی استقاموا، پہاڑ کی طرح اس پہ ڈٹ گئے، پہاڑ کی طرح جم گئے، ہٹے نہیں۔ پہاڑ کیسے جم جاتا ہے؟ ایسے جم گئے۔ تو ان صحابہ کے ساتھ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک محنت دی۔ یہ مبارک محنت مکمل دین نہیں ہے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب ماہی، ہم لوگ جب خانقاہ میں تھے ڈابیل میں، 1997 کی بات ہے، حضرت تشریف لائے تو حضرت نے ایک بات کہی کہ دیکھو دین کے 3 شعبے ہیں۔ دین کے کتنے شعبے ہیں؟ 3 شعبے ہیں، مدارس، خانقاہ اور دعوت و تبلیغ کا کام۔ تینوں شعبے مل کر دین ہے، تینوں شعبے مل کر دین ہے۔ اگر تینوں شعبے نہیں ملتے، فضائل حاصل کرنا ہے تو اللہ کے راستے میں، شوق جذبے دب گئے ہیں، اندر سے ایمان سو گیا ہے، جگانا ہے، ہلانا ہے اور اسے آنکھیں کھولنا ہے، حقیقت سامنے لانا ہے، تو اللہ کے راستے میں دھکے کھاؤ، در در گھر گھر قریہ قریہ گاؤں گاؤں جاؤ، اور پھر اس کے اندر جو کام کرنا ہے، پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، کیا کرو کہ علماء سے رہبری حاصل کرو۔ کہ ان دونوں چیزوں کے اندر جو روحانیت اور نور پیدا کرنا ہے، اس پہ نور پیدا کرنا ہے، تو کیا کریں گے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہو، تینوں کام مل کر۔ اسی لیے سرور کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا صحیح بخاری شریف میں ہے، حضور یہ دعا کرتے تھے، بہت سی دعا حضور کرتے تھے نا۔ حزب الاعظم ایک کتاب ہے، اس میں حضور سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جمع کی گئی، ان دعاؤں کے ساتھ حصے کیے گئے۔ ایک دن میں آدمی سب دعائیں پڑھے گا تو نہیں پڑھ پائے گا، تو آسان کرنے کے لیے کیا کیا بھائی؟ جیسے ایک آدمی کی خوراک جو ہے نا، وہ دوپہر میں 4 روٹی ہے، شام میں 3 روٹی ہے، تو ایسا نہیں کہ دوپہر میں 7 روٹی کھا لے، دوپہر میں 7 روٹی کھلاؤ گے تو شام کے جو وہ کھاتا تھا نا دوسرے دن کی بھی جائے گی۔ تو ترتیب ہے، تو 7 حصوں میں تقسیم کیا اسے۔ ایک دعا یہ ہے حضور کی، کون سی دعا؟ حضور یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تو تیری محبت چاہتا ہوں۔ اللہ کی محبت، جیسے آدمی پردیس ہوتا ہے نا، پردیس کہاں ہوتا ہے؟ ہم لوگ پڑھتے تھے جب کھروڑ میں، تو اس وقت ہی بیچ کی بہت ساری سوسائٹیاں نہیں ہوتی تھی، ہائی وے سے مدرسہ، مدرسے سے ہائی وے صاف نظر آتے تھے، 1994 95 96 97 کے بعد۔ تو مدرسے کے چھت پہ بیٹھے ہوئے اگر وہاں سے دور سے ہماری گاڑی کا کلر کچ کا جو ہے نا، وہ پہلے گرین کلر ہوتا تھا، وہاں سے دیکھیں او ہمارے کچ کی گاڑی جا رہی، اور وہاں جا کے ہوٹل پہ کوئی ملے نا، چائے کوئی بھی ہو، کیا ملے، اے اپنے کچ کے بچے ہیں یہاں پہ، چلو ان کو چائے ناشتہ کراتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ ایک محبت ہوتی ہے وطن سے، تو وطن کی ہر چیز بھلی معلوم ہوتی۔
وطن کا پرندہ بھی وہاں دکھ جائے تو ارے ہمارے وطن سے آیا، ہوتا ہے نا۔ حضور سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے نا، اس کو ساری مخلوق سے ہمدردی ہو جائے گی۔ پھر اگر وہ کسی بلی کو بھوکا دیکھے گا تو بھی اسے تکلیف ہوگی، اگر کسی پرندے کو بھی بھوکا دیکھے گا اس سے بھی تکلیف ہوگی، انسان کو دیکھ کر اس کو بے چینی ہوگی۔ جب دنیا کے حالات دیکھ کر پریشان ہو جائے گا تو ایک مثال یاد آئی، میں ایک شیخ کا بیان سن رہا تھا سعودی کے، وہ یہ روایت سنا رہے تھے، پھر میں نے یہ روایت پڑھی بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو کہ تمہاری مثال اور میری مثال کیسی ہے؟ داخلو آپ ہو، سو آپ ہو، داخلو آپ ہو، سمجھاوا ماتے ایک مثال دی۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تو ایک ہوتا تھا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ کو پتہ، اللہ کے رسول کو پتہ، ہمیں کہاں پتہ۔ یہ یعنی جو سیکھے ہوئے ہیں نا ان کے سامنے اپنے اس کو ظاہر نہیں کرنے کا، یہ سبق سکھایا۔ تو حضور نے فرمایا ایک دیا جل رہا ہے، ایک دیا جل رہا ہے، دیے پہ کون آتے ہیں؟ جب دیا جلے، موم بتی جلے تو اس پہ کیا آتا ہے؟ اللہ پروانے آتے ہیں نا، وہ پروانے آتے کہ نہیں آتے؟ دیا جل، جیسے اگر کوئی سج دھج کے پورے جگمگا کے اگر کوئی پروانہ یا کوئی اگر نکلے تو پروانے پیچھے پڑتے کہ نہیں پڑتے؟ اللہ کچھ سمجھتے ہیں، تم لوگ دنیا میں رہتے، دنیا میں رہتے ہو نا۔ اگر کوئی بالکل سب میک اپ کر کے لگا کے پھر کپڑے وپڑے سب ٹھن بن کر کے نکلے تو بولو پروانے آتے کہ نہیں آتے؟ پروانے یعنی پرواہ نہیں، یہ پروانے ہوتے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے وہ پروانے ہوتے ہیں، ان کو جان کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر خود بھی مرتے ہیں دوسروں کو بھی مرواتے، ایسا کرتے نا۔ ہاں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، فرمایا کہ ایک دیا جل رہا ہے، دیے کے جلنے کی وجہ سے اس پہ پروانے گر رہے ہیں، گرنے سے کیا ہوگا؟ مر جائیں گے، جل جائیں گے۔ لیکن ایک بندہ ہے جو اس سے کپڑا لے کے یوں کر رہا ہے کہ نہ گرے اندر، لیکن پھر بھی اندر، کہ میری امت کی مثال ایسی ہے، میں میری امت کو پکڑ پکڑ کے جہنم سے بچاتا ہوں، پھر بھی وہ گناہوں میں، خواہشات میں، دنیا کی چمکتی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر، چاہے گاڑی ہو، چاہے بنگلے ہو، چاہے پیسے ہو، چاہے دنیا کی اور رونقیں ہو، ان کو دیکھ کر کیا کر رہے ہیں؟ اس میں گرتے جا رہے ہیں، جہنم کی طرف گرتے جا رہے ہیں، اور میں ان کو بچا رہا ہوں۔ جب اللہ سے اللہ کی محبت مل جائے نا، پھر آدمی کو ایک کیڑا بھی اگر دکھی ہو نا، اس کو دیکھ کر بھی آدمی کو ترس آتا ہے، رحم آتا ہے۔ اس لیے حضور دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اور اے اللہ مجھے ایسے صدیقین کی، اولیاء کی، نیک لوگوں کی صحبت سنگت عطا فرما جن کے ساتھ رہنے سے مجھے تیری محبت کا سبق ملتا رہے۔ صحبت کیسی ہو؟ اچھے لوگوں کے ہوتے ہیں نا۔ ہر مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ انویٹر۔ کیا ہوتا ہے انویٹر؟ یعنی کیا؟ انویٹر لائٹ کے ساتھ سنگت ہوتا ہے اس کا، لائٹ چلی جاتی ہے پھر بھی انویٹر، جو انویٹر کے اندر رہنے والے لوگ ان کو روشنی پہنچاتا ہے کہ نہیں؟ گرمی میں ہوا دیتا ہے کہ نہیں؟ مائک سے اذان پہنچاتا ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ اس کی صحبت لائٹ کے ساتھ ہے۔ ایک چھوٹا سا مقناطیس، لوہے چمبک، اس کے ساتھ ایک پیچکس، ڈسمس، اس کو تھوڑی دیر رکھو، گھسو، پھر اس کے ذریعے سے اسکرو ڈرائیور اٹھاؤ، کوئی سوئی اٹھاؤ، اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا؟ تھوڑی دیر کی صحبت، اثر دیکھو، روشنی دے دیتا ہے، ہوا دے دیتا ہے، لوگوں تک اذان پہنچا دیتا ہے، کہ لائٹ کے ساتھ اس کی صحبت ہے، لائٹ کے ساتھ صحبت ہے۔ جہاں صحبت کمزور ہوتی ہے، پانی کم ہونا شروع ہوتا ہے، تو پھر انویٹر چلانا شروع کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اگر ہم حضور دعا مانگ رہے ہیں وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اے اللہ ان لوگوں کی محبت جن سے تو محبت کرتا ہے، کہ ان کے ساتھ رہنے سے اگر میں غافل بھی ہو گیا نا، مسجد والے کون لوگ ہیں؟ اذان ہوئی تو بھاگو جلدی، ابھی نہا کے نہیں آیا، جلدی سے نہا لو، پاک ہو جاؤ، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، کام سے آیا نہایا نہیں، یہ ہے اللہ والے لوگ۔
مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر لگی ہوئی، گھر میں تعلیم نہیں ہوئی تو فکر لگی ہوئی، بچوں نے نماز نہیں پڑھی فکر لگی ہوئی، گھر کے اندر جو ہے شک شبے والی کوئی چیز آ گئی تو فکر لگی ہوئی، بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کی سادگی سے نکاح کی فکر لگی ہوئی، فکر رات دن لگی ہوئی ہے کہ اللہ ایسا کوئی کام نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو ایسے فکروں والوں کے ساتھ جو رہے گا اس کو بھی کیا آئے گی؟ فکر آئے گی، اسے بھی فکر لاحق ہو جائے گی۔ اس لیے حضور فرما رہے ہیں اے اللہ تیرے جو ولی ہیں، تیرے جو دوست ہیں، جنہیں تو چاہتا ہے، جنہیں تیرا لگاؤ ہے اور جن کو تجھ سے لگاؤ ہے، ایسے لوگوں کی سنگت، صحبت اور دوستی مجھے صحبت عطا فرما۔ وحب من يحبک وحب من عمل يقربني الیک، اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے تو خوش ہو۔ جس سے ایک مرتبہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، 4 رکعت والی نماز تھی۔ 4 رکعت کون کون سی نماز میں؟ ظہر میں کتنی رکعت فرض ہے؟ 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4 رکعت فرض ہے۔ یار زور سے بولا کرو، کھانا نہیں کھانا؟ اب کھا لینا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب وہ امام صاحب رکعت پڑھا رہے تھے، 4 رکعت والی نماز، تو اچانک ہوا ایسا، بھائی انسان ہے بھول جاوے، 3 رکعت پہ سلام پھرا دیا۔ پہلے تو تھوڑی دیر سب خاموش تھے کیونکہ سب گھومنے چلے گئے تھے، خالی امام صاحب بھی حاضر نہیں تھے تو مقتدی کہاں حاضر ہو، سب چلے گئے تھے کہیں نہ کہیں۔ تو کسی نے ذرا سے ہمیں سب جیسا کوئی چست کرنا، رکعت میں کچھ گڑبڑ ہے، تو سب شروع ہو گئے، نہیں 3 ہوئی، 4 ہوئی، 2 ہوئی، 4 ہوئی، 5 ہوئی۔ ایک بندہ بولا نہیں پکا بولتا ہوں 3 ہوئی۔ کیسے؟ میں روزانہ عشاء کی نماز میں جب دکان سے آتا ہوں 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں، ایک رکعت میں 1 دکان، ایک رکعت میں کتنی دکانوں کا حساب ہوا تھا؟ 3 کا ہوا تھا، 1 کا تو پکا بولتا ہوں 3 ہوئی ہے۔ کیا ایسا نہیں؟ اے اللہ ایسا عمل کرنے کی توفیق دے، ہے نا؟ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ وضو کرتے، اذان ہوتی نا بدن کانپنے لگتا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جیسا اس کی نعمتوں کا حق ادا کرنا چاہیے نہیں کر سکے، کیا حق ادا کرے؟ وہ ایک بندے کو شیطان نے، نفس نے خیال ڈال دیا کہ 500 سال عبادت کی تو اللہ نے یوں کہا میرے فضل سے جنت میں چلا جا، تو کہ اللہ میاں آپ کا فضل وہ تو بے شک، لیکن میری نیکی بھی تو ہے 500 سال کی۔ اللہ میں نے فرشتوں کو بلایا کام کرو، جہنم سے اتنے دور سے کہ 500 سال کے بعد جہنم دکھے، اتنے دور سے ایک راؤنڈ لگا دو ذرا، اس کو ایک راؤنڈ مار کے آیا نا، پانی 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 پانی، ایک ہاتھ دکھا، گلاس پانی کا دکھا، بولے پانی دو، کیا دو گے؟ ہم پانی پیتے نا، کتنا بہترین اللہ پانی پلاتا ہے، کیا کیا کھلاتا ہے۔ بولے ایک گلاس پانی کی قیمت 500 سال کی عبادت دو۔ اس نے گلاس پانی کا لے لیا، 500 سال کی عبادت کتنی قیمت لگی؟ 1 گلاس پانی۔ اللہ کے دربار میں وہ تو اللہ اپنے نیک بندے کو سمجھانا چاہ رہے تھے، اللہ نے کہا بندے میرے فضل سے ہی جنت میں جائے گا۔ تو امام زین العابدین جب اذان سنتے بدن کانپنے لگتا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، رونا شروع کر دیتے، وضو کر کے جب کھڑے ہوتے نا اللہ اکبر کہنے کے لیے تو ڈرتے تھے پتہ نہیں اللہ اکبر کہوں گا تو میری اللہ اکبر کے بعد اللہ کے وہاں سے کیا ہوگا۔ کوئی اللہ کے ولی حج کے لیے جا رہے ہیں، لبیک کہتے ہوئے ڈر رہے ہیں، پھر ارادہ کرتے ہیں لبیک کہوں کہ پتہ نہیں میرے لبیک کہنے سے وہاں سے کیا جواب آئے گا۔ اتنے دھیان سے نماز پڑھنے والے لوگ جن کے بدن کو کاٹ لیا جائے تو پتہ نہیں چلتا تھا، جن کو اگر سوئی لگ جائے پتہ نہیں چلتا تھا، جن کے اگر چھت گر جائے پتہ نہیں چلتا تھا، ایسی نمازیں پڑھنے والے
ایسی تلاوت کرنے والے کہ قرآن پڑھنے بیٹھ جائیں تو ساری رات کھڑے کھڑے پوری رات 2 رکعت میں گزار دیں، پھر بھی اللہ سے ڈرتے تھے۔ تو حضور سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسے اعمال ایسے کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ اعمال ایسے اعمال ہو، ذکر ایسا ذکر ہو، تلاوت ایسی تلاوت ہو۔ قرآن پڑھو، کبھی کبھی قرآن سے بات کرتے ہوئے یوں لگتا ہے نا، اپنے بارے میں یوں لگتا ہے پتہ نہیں ہم مدائن ہیں یا منافق ہیں، ابھی مومن تو بننے میں دیر ہے، مداہنت ہے یا منافقت ہے ہماری زندگی میں، ڈر لگتا ہے۔ اس لیے اپنی نماز کو آدمی سوچے تو اللہ کے راستے میں دیکھو، یہ دعوت کی محنت بھی دین کا شعبہ ہے، حصہ ہے۔ ہمارے استاد محترم شیخ حنیف صاحب بہت مرتبہ شروع زمانے سے فرماتے ہیں کہ بھئی 4 مہینہ لگانے سے یوں نہیں سمجھنے کا ہم دین سے بے نیاز ہو گئے، نہیں، دین تو سیکھتے رہنے کا۔ جیسے میں نے اس دن بھی کہا تھا، دین تو نیت کر لینے کا کہ موت تک سیکھتے سیکھتے جائیں گے۔ اور اپنی نمازوں میں خود نیت کروں، آپ نیت کریں، اپنی نمازوں میں جان پیدا کرنے کے لیے نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کرنا۔ اپنے گھر میں سے ایک بندہ آیا، ایک بندہ جائے اللہ کے راستے میں، ایک آیا تو ایک جائے، کہ اپنے گھر کی ایمان کی حفاظت کے اعمال، ایمان کی دوائی اصل نہیں ہے، دوائی تو آدمی کو ٹھیک کر دیتی ہے، لیکن پرہیز اس سے زیادہ ہے۔ پرہیز واجب ہے، دوائی سنت ہے، پرہیز واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوائی کھانے سے صحت ملے گی، لیکن پرہیز کرنے سے صحت باقی رہے گی، پرہیز کرنے سے صحت باقی رہے گی۔ ہم پیسے خرچ کر کے دھان تو لے آئے، اناج تو لے آئے، لیکن اناج میں دوائی نہیں رکھیں گے تو اس میں کیڑا لگ جائے گا۔ اگر نیکی جمع کر لی، نماز کے اندر پڑھنے کی چیزیں کرنے کی چیزیں سیکھ لی، لیکن اس کو کر نہیں رہے، اس پہ عمل نہیں کر رہے، اس کے مطابق پڑھ نہیں رہے، جو تعلیم میں سنا اس کے مطابق عمل میں نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک دن آئے گا پھر سے ہم بیمار ہو جائیں گے، پھر سے تشکیل والے آئیں گے، السلام علیکم، کہاں ہیں ابراہیم بھائی؟ نہیں، یہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بھئی سچے لوگوں کے ساتھ رہو، جن کی زبان بھی سچی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کیا ملے گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، دنیا کی زندگی میں بھی فرشتے ان کی دعاؤں پہ آمین کہیں گے، ان کے نیک اعمال کے قبول کرنے کی گواہی دیں گے، موت کے وقت بھی وہی نیک فرشتے آئیں گے اور شیطان کو بھگائیں گے، اور یہ عمل کرنے والا استقامت سے، پابندی سے، نماز کا، تعلیم کا، گھر کی تعلیم کا، اپنے پرائے مسجد کے اطراف کے، ملک کے، بین ملک کے، اپنے محلے کے، سب کی فکر کرنے والا، امت کا درد رکھنے والا، کہ کیا کرے گا؟ فرشتے کیا کریں گے؟ شیطان کو بھگائیں گے، اور اس کے لیے کلمہ پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ مسئلہ حل نا؟ کلمہ پڑھنا آسان ہوگا تو مسئلہ حل۔ آدمی کہیں پھنسا تو کس کو بلاتا ہے؟ فون کر کے اپنا کو بلاتا ہے نا فوراً، تو وہاں فرشتے سب کو بلائیں گے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ یہ اپنا وہ دوست نہیں مشورے میں بیٹھتا تھا، تعلیم میں ہوتا تھا، گلی گلی در در بھاگتا تھا، گھومتا تھا، سمجھاتا تھا، کبھی 3 دن، کبھی مرکز پہ، کبھی اجتماع میں، کبھی جوڑ میں، کبھی کسی کی تشکیل میں، کبھی کسی کی بیمار پرسی میں، کہ یہ وہ ہیں جو نیک اعمال میں ہر وقت لگا رہتا تھا۔ آؤ آؤ شیطان کو بھگائیں اور اس کے لیے کلمہ پڑھنا اللہ سے آسان کروائیں۔ مسئلہ تو موت کا ہے، مسئلہ تو موت کے بعد کا ہے نا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے محنت دی ہے، یہ محنت دین کا ایک شعبہ ہے۔ اس کام میں نکل کر ہمیں جو ہے نماز، دین کے کام کو سیکھنا ہے، سیکھ کے جو اپنے ذات سے شروع کرنا ہے، پورے عالم کی نیت کرنا ہے، پورے عالم میں اللہ کام پہنچائے گا، ہماری نیت ہوگی تو ہمارا حصہ لگ جائے گا۔ اسی دین کے تقاضے کے لیے انشاءاللہ جو ہے 13 فروری کو